اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتا ہے جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر، دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اس سے اپنی بندے کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ وہ تو نظر نہیں آتا، پھر کیوں ہے اس پر توکل اتنا؟ کیونکہ سنبھال دیتا ہے وہ وہاں جہاں کوئی سنبھال نہیں پاتا۔ کبھی دل بہت اداس ہوتا تو اچانک راحت کا کوئی سبب بنا دیتا ہے، کوئی بہت پرانا خواب پورا کر دیتا ہے، ایک آنسو پر ہنسنے کے ہزار وجہ دیتا ہے، کسی بہت گہرے غم پر صبر دے دیتا ہے، مسکرا کر قربانیاں دینا سکھا دیتا ہے، معاف کرنے کا جرف عطا کر دیتا ہے، دل ٹوٹ جائے، ذہن پریشان ہو جائے تو اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ اس کی اثرت بھی پھر باقی نہیں رہتی، آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، پر قدموں کو طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو کیسے نہ ہو توکل اس پر، وہ سب کچھ تو بہترین کرتا ہے۔ ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں نا تمہیں؟ تو پریشان مت ہو، بہت جلد سارے راستے کھل جائیں گے۔ اب تم بولو کہ راستے کیسے کھلے گے، کیونکہ سب ناممکن ہے۔ تو سنو، تم نے دعا کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ وہ مومن کی دعا رد نہیں کرتا، خاص طور پر وہ دعائیں جو تم نے اس سے رو رو کر مانگی ہے، آدھی رات میں، تہجد کے وقت۔ تم بس تیاری کر دو اس چیز کے ملنے کی، کیونکہ دعا آپ کی رد نہیں ہونے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور برکت۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برکت رکھی ہے، اس میں سے بسم اللہ بھی ہے۔ اس آیات کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیات اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی پر نہیں اتری ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ مسند احمد بک کا نام ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے ذرا پھسلی تو میں نے کہا
शैतान का सत्यानाश हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और वो ये ख्याल करता है कि उसने अपनी ताकत से गिराया है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। इसको पढ़ने से शैतान मक्खी की तरह जलील और जाता है। एक हदीस में है कि जिस काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ना शुरू किया जाए वो बेबरकत और अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लें। इससे बरकत भी होगी और वो काम मुकम्मल भी हो जाएगा इंशाअल्लाह।